ماہنور کی سسکیاں مسلسل احمد کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ احمد خاموش کھڑا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے دل میں جو درد برسوں سے جمع تھا وہ زیادہ طاقتور ہے یا وہ محبت جو ابھی تک زندہ تھی۔ احمد، ماہنور نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو۔ احمد نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحے گھومنے لگے۔ پہلی ملاقات، پہلی مسکراہٹ، پہلا اعتراف محبت، اور پھر وہ دن جب اس کا دل ٹوٹا تھا۔ معافی اتنی آسان نہیں ہوتی ماہنور، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموش رہی۔ پھر ماہنور بولی، مجھے ایک موقع دے دو، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ احمد نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، مگر آخرکار وہ مان گیا۔ 2 دن بعد دونوں اسی پارک میں ملے جہاں کبھی انہوں نے محبت کے خواب دیکھے تھے۔ لیکن وقت بدل چکا تھا، دونوں بدل چکے تھے، خاص طور پر احمد۔ اس کے چہرے کی رونق غائب ہو چکی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں تھے، وہ پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہا تھا۔ ماہنور اسے دیکھتے ہی رو پڑی، یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ احمد ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ چیزیں انسان سے اس کی نیند چھین لیتی ہیں۔ ماہنور کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد اس نے کہا، میں واقعی تم سے محبت کرتی تھی، پھر چھوڑ کیوں دیا؟ احمد نے فوراً پوچھ لیا۔ ماہنور خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اپنی ماضی سے ہار گئی تھی۔ اور اب؟ احمد نے پوچھا۔ اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تمہیں چھوڑنا تھی۔ احمد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے دل میں ابھی بھی زخم تازہ تھے، مگر محبت عجیب چیز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے زخموں سے زیادہ دوسرے کے آنسو دیکھتا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں دونوں کی ملاقاتیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ ماہنور پہلے سے زیادہ وقت احمد کے ساتھ گزارنے لگی۔ وہ اسے ہنسانے کی کوشش کرتی، اس کا خیال رکھتی، اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ اب وہ کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ مگر احمد بدل چکا تھا۔ اس کی ہنسی مصنوعی لگتی تھی، اس کی آنکھوں میں مستقل اداسی رہتی تھی، وہ اکثر بات کرتے کرتے کہیں کھو جاتا۔ ایک دن ماہنور نے پوچھا، کیا تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ احمد نے دھیرے سے جواب دیا، ناراض نہیں ہوں۔ تو پھر؟ بس اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ یہ سن کر ماہنور کا دل بیٹھ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دھوکہ صرف رشتے نہیں توڑتا، انسان بھی توڑ دیتا ہے۔ ادھر گھر میں بھی سب احمد کی حالت سے پریشان تھے۔ شگفتہ بیگم کئی راتیں جاگ کر گزار دیتیں۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتیں اور اسے خاموش بیٹھا ہوا پاتیں۔ ایک رات انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا تم خاموش ہو؟ احمد نے چند لمحے سوچا، پھر مسکرا کر بولا، پتہ نہیں امی۔ یہ جواب سن کر شگفتہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو انسان اپنی خوشی کے بارے میں یقین سے جواب نہ دے سکے وہ اندر سے بہت ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ماہنور واقعی اپنی غلطی سدھارنا چاہتی تھی، وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن اس نے احمد سے کہا، میں ابو سے تمہارے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ احمد چونک گیا، کیا؟ میں سنجیدہ ہوں، میں اب مزید کچھ نہیں چھپانا چاہتی۔ یہ سن کر پہلی بار کئی مہینوں بعد احمد کے دل میں امید کی ایک ہلکی سی کرن پیدا ہوئی۔ شاید سب ٹھیک ہو سکتا تھا، شاید قسمت انہیں ایک اور موقع دے رہی تھی، لیکن قسمت ابھی اپنا آخری کھیل کھیلنا باقی رکھتی تھی۔ وقت گزر گیا، دونوں دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، مگر احمد کی ذہنی حالت مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ وہ رات بھر جاگتا، بعض اوقات اسے گھبراہٹ کے دورے پڑتے، اچانک سانس تیز ہو جاتی، دل زور زور سے دھڑکنے لگتا اور وہ پسینے میں بھیگ جاتا۔ ڈاکٹر نے اسے ذہنی دباؤ اور شدید ڈپریشن کی علامات قرار دیا، مگر احمد نے علاج میں دلچسپی نہ لی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا مرض دوا سے نہیں محبت سے ٹھیک ہوگا۔ ایک شام فہد اس کے پاس آیا۔ بھائی تم ٹھیک ہو؟ فہد نے سنجیدگی سے کہا، میں ٹھیک ہوں، جھوٹ مت بولو، تم دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہو۔ احمد خاموش رہا۔ فہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔
میں نے بہت کوشش کی تھی لیکن میں اسے چھوڑ نہیں سکا۔ فہد نے گہرا سانس لیا۔ اسے ڈر تھا کہ احمد دوبارہ اسی راستے پر چل رہا ہے جہاں سے وہ ایک بار ٹوٹ کر واپس آیا تھا۔ ادھر مانور کے گھر میں بھی حالات بدلنے لگے تھے۔ ریاض ملک کو احمد کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا اور وہ اس رشتے کے سخت خلاف تھے۔ یہ رشتہ کبھی نہیں ہوگا، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں ابو؟ مہانور نے پوچھا۔ کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، مگر میں احمد سے محبت کرتی ہوں۔ محبت زندگی نہیں چلاتی، ریاض ملک نے غصے سے کہا۔ مہانور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر اس بار اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ احمد کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ کم از کم وہ یہی سوچ رہی تھی، لیکن زندگی بعض اوقات انسان سے وہ فیصلے کروا لیتی ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کرتا۔ اور جلد ہی مانور ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی تھی جہاں اسے ایک بار پھر احمد اور اپنی دنیا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا، اور اس بار اس کا فیصلہ پہلے سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہونے والا تھا۔